بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، وقال تعالی فی موضعین، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال فی موضعین، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الزاد التقوی، وقال رأس الحکمت مخافۃ اللہ۔ حاضرین محفل، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو الگ الگ سورتوں کی آیتیں تلاوت کی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دو الگ الگ فقرے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم سب ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم حالت اسلام میں ہو۔ تیسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی چند صفات اور چند خصوصیات بیان کی ہے، کہا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ حقیقت میں ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو مارے خوف کے ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر وقت اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حاضرین محفل، سب سے پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔
پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے مومن تو ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت ایمان انسان کے اندر اسی وقت آئے گی جب دل و جان سے اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ساری کائنات کا واحد مالک، واحد خالق، مختار کل، قادر مطلق، معبود حقیقی، مسجود حقیقی، ہر چیز اسی کے دستِ قدرت میں، قبضہ قدرت میں، زندگی دینا، موت دینا، عزت دینا، ذلت دینا، روزی دینا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف اللہ ہی کی ذات واحد ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ دل و جان سے اس بات کا اقرار کرنا اور زبان سے اس کا اعتراف کرنا اور اللہ کے فرض کردہ، عائد کردہ احکامات پر عمل پیرا ہونا دراصل ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان لاؤ۔ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا حصہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، دوسرے حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دو حصوں پر مشتمل یہ کلمہ دراصل ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے منشا اور حکم کے مطابق گزارنے کا متقاضی ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے حروف 12 ہیں اور محمد رسول اللہ کے حروف بھی 12 ہیں۔ دوسرا نقطہ اس کلمہ توحید میں یہ ہے کہ ان 24 حروف میں کوئی نقطہ نہیں ہے، نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ ہے۔ تو اس بات میں یہ نقطہ پیچیدہ ہے، یہ نقطہ پوشیدہ اور مخفی ہے کہ اللہ کی عبادت بغیر کسی شک و شبے کے کرنا ہے، کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے کرنا ہے، اور محمد رسول اللہ میں نقطہ نہ ہونے کے پیچھے یہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ زندگی کے سارے اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور عادتوں کو اپنانا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی بدعت، کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی طریقہ ایسا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، صحابہ سے منقول نہیں، تابعین اور تبع تابعین سے منقول نہیں، ایسا طریقہ اگر ہے تو وہ خلاف سنت ہے، اور ہر وہ کام جو خلاف سنت ہے وہ بدعت ہے، اور ہر وہ بدعت جو خلاف سنت ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔
ہر وہ بات جو نئی ہے، سرے سے اسلام میں اس کا کوئی سرا نہیں ملتا ہو، نہ قرآن میں ملتا ہو، نہ حدیث میں ملتا ہو، نہ قول رسول میں ملتا ہو، نہ عمل رسول میں ملتا ہو، نہ صحابہ سے اس کا ثبوت ہو، ایسا کام دین میں نئی بات ہے، نئی بات کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو کلمے کے دو یہ حصے 12 حروف پر جو مشتمل ہے، پہلا حصہ عبادت کے طریقے کو ظاہر کرتا ہے، طرز عبادت کو ظاہر کرتا ہے، اور کلمے کا دوسرا حصہ طرز معاشرت کو ظاہر کرتا ہے۔ عبادت کس ڈھنگ سے کی جائے وہ لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے، معاشرت کیسی اپنائی جائے وہ محمد رسول اللہ میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ عبادت بغیر کسی شرک کے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پوری معاشرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، اسوہ حسنہ کے مطابق، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، عقائد سے ہو، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اعمال کا ہو، ارکان اسلام اور احکام اسلام کی اوپر عمل آوری کا ہو، عبادتوں کا معاملہ ہو، ریاضتوں کا معاملہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا فریضہ حج کی تکمیل ہو، صلہ رحمی ہو، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، حقوق اللہ میں اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض ہوں، یا حقوق العباد ہوں، حقوق العباد میں والدین سر فہرست آتے ہیں، والدین کے حقوق ہوں، بال بچوں کے حقوق ہوں، بیوی کے حقوق ہوں، شوہر کے حقوق ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، ہمسائے اور پڑوسی کے حقوق ہوں، اہل وطن اور برادران وطن کے حقوق ہوں، انسانیت کے ناطے کیے جانے والے کام ہوں، غربا، فقراء اور مساکین، بے کس، مجبور، لاچار، پریشان حال لوگوں کی مدد کا معاملہ ہو، عام انسانیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا، کیا رویہ رہا، کیا اسوہ رہا، کیا برتاؤ رہا، ان ساری چیزوں میں اسوہ رسول کو اپنانا یہی 24 حروف کے کلمے کی ادائیگی کا تقاضا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم سمجھ گئے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صرف کہہ دینے سے جنت لازم نہیں ہوتی، دخول جنت کے لیے صرف کلمے کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ کلمے کی جو تقاضے ہیں 24 حروف، دراصل اس میں یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی، دن اور رات کی زندگی، شب و روز، خلوت کا معاملہ ہو یا جلوت کا معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، قومی مسئلہ ہو یا ملی مسئلہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاسیات ہو، اقتصادیات ہو، سماجیات ہو، ان ساری چیزوں میں اللہ کا کیا حکم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ ہے، کیا نمونہ ہے، کیا ارشادات ہیں، کیا فرمودات ہیں، کیا احکامات ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل جامع دستور حیات کا نام ہے، اور کلمہ انہی باتوں کا متقاضی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں،
لیکن ہم نے ایمان تو لایا ہے لیکن حقیقت ایمان سے ہم کو سو دور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا جو لقب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ان کے ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دنیا کے سارے اہل ایمان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان بڑھ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محتاج اور غریب اور فقیر اور تنگ دست نہیں تھے، نہ ابو ذر کی طرح تنگ دست تھے نہ ابو ہریرہ کی طرح تنگ دست تھے، لیکن ان دونوں سے افضل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مصیبتیں حاصل نہیں ہوئی جو خباب بن الارت کو اور مصعب بن عمیر کو ہوئی، لیکن پھر بھی ان دونوں سے زیادہ افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا نہیں ستایا گیا، اتنا نہیں عذاب دیا گیا، اتنی تکلیف نہیں دی گئی جیسے عمار بن یاسر کو دی گئی، سمیہ کو دی گئی، حضرت بلال کو دی گئی، لیکن ان تینوں سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوات میں اور جنگوں میں اتنی گھاؤ اور زخم نہیں آئے جنہیں طلحہ بن زبیر کو آئے، ابو عبیدہ بن الجراح کو آئے، لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت حضرت عمر کی طرح، حضرت حمزہ کی طرح شہادت والی نصیب نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ان سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے افضل ہونے کی جو وجہ ہے ان کے ایمان کی تکمیل ہے، ایمان کا کمال ہے، ان کی ایمان کی مضبوطی ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اس لیے نہیں کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، بہت ساری زکوٰۃ ادا کرتے تھے، افضل اس وجہ سے تھے کہ ان کا ایمان کامل تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، اور ان کے ایمان میں جو اس کی روح ایمان تھی، تقویٰ، خوف الہی، خشیت الہی۔ ہر عبادت اپنا ایک درجہ رکھتی ہے، اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے۔ نماز کی ایک حقیقی صورت ہوتی ہے اور ایک شکل ہوتی ہے۔ نماز کی یہ شکل ہے، یہ صورت ہے کہ قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، لیکن نماز کی روح دراصل وہ ہے خشوع۔ ہم نماز کے ظاہری ارکان کو تو بہت اچھی طرح انجام دیتے ہیں، قیام، رکوع، قاعدہ، سجدہ، لیکن اس کا جو اصل روح ہے وہ ہے خشوع۔ نماز بھی ایسی ہی مطلوب ہے کہ ظاہری ارکان کے ساتھ اس کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر میں جو بات کہی یہی ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو کیا حقیقت میں ہماری نماز ایسی ہوتی ہے جو ہمیں بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے؟ اگر واقعتاً ہماری نماز ایسی ہے کہ جو ہمیں بے حیائی اور برائیوں سے روک رہی ہے تو گویا ہماری نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور ہم نے نماز کی روح کو حاصل کر لیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 18ویں پارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حقیقت میں وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے
جو نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں. ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں، کاروبار اور تجارت میں بے ایمانی کر رہے ہیں. ہم مسجد میں تو مسلمان ہیں لیکن مارکیٹ میں مسلمان نہیں ہیں. ہم مسجد میں مسلمان ہیں، گھر والوں کے ساتھ مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو ایسی مطلوب ہے جو بے حیائی سے روکے، برائیوں سے روکے، حرام چیزوں سے روکے، بے ایمانی سے روکے، دھوکے سے روکے، خیانت سے روکے، گالی گلوچ سے روکے، وعدہ خلافی سے روکے. اگر ہماری یہ ساری عادتیں رک رہی ہیں اور ہم ان عادتوں سے رک رہے ہیں تو گویا کہ ہماری نماز ہماری مقبول نماز ہے اور ہم نے نماز کی روح کو پا لیا ہے. اسی طریقے سے روزہ ہے. روزے کی جو اصل صورت ہے، سحر سے لے کر افطار تک کھانے سے، پینے سے اور خواہشات نفسانی سے رک جانے کا نام ہے روزہ. لیکن اس کی جو روح ہے وہ ہے تقویٰ، وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے دینداری، وہ ہے اللہ سے ڈر. ہم روزے کی ظاہری صورت و شکل سے تو مالا مال ہیں. ہم سحری بھی وقت پر کرتے ہیں، ہم افطار بھی وقت پر کرتے ہیں، ہم کھانے سے بھی رکتے ہیں، ہم پینے سے بھی رکتے ہیں، ہم خواہشات نفسانی سے بھی رکتے ہیں. لیکن روزہ جس کی روح ہے تقویٰ، اور تقویٰ ہے بہت ساری چیزوں سے رکنے کا نام. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ جن باتوں کا متقاضی ہے، اگر ہم ان چیزوں سے اگر بے بہرا ہیں، محروم ہیں، تو گویا کہ ہماری روزے جیسی عبادت بھی قابل قبول نہیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، حج ہے. حج کے بھی ظاہری ارکان ہیں، طواف ہے، سعی ہے، سعی بین الصفا والمروہ ہے اور تلبیہ ہے. یہ ساری ظاہری شکلیں ہیں. لیکن ہم یہ حج میں یہ سارے کے سارے ارکان، ساری کی ساری چیزیں انجام دیتے ہیں. طواف بھی کر لیتے ہیں، تلبیہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بین الصفا والمروہ سعی بھی کر لیتے ہیں، جمرات کی رمی بھی کر لیتے ہیں. لیکن دراصل اس کی جو روح ہے اللہ کے شاعر اللہ کی تعظیم ہے. اور اللہ کے شاعر صفا ہیں، مروہ ہیں، کعبہ ہے، بیر زمزم ہے، اور جو سعی ہے اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے شاعر کی عظمت کیوں تھی، کیوں ہے اور کیوں رہے گی. دراصل اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ہے اللہ سے محبت کا جذبہ. حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت ہاجرہ ہو، حضرت اسماعیل، یہ ساری کی ساری جو حج کی جو ارکان ہیں اور حج کے جو شعائر ہیں، اس میں حضرت ابراہیم نے اللہ سے محبت کا کامل طور پر مظاہرہ کیا. بی بی ہاجرہ نے اللہ سے محبت کا کامل مظاہرہ کیا. حضرت اسماعیل کو بھی شیطان بہکا رہا تھا، حضرت ابراہیم کو بھی بہکا رہا تھا، حضرت ہاجرہ کو بھی بہکا رہا تھا. 3 مرتبہ بہکایا. ہر مرتبہ بہکانے کے بعد حضرت ابراہیم کے عمل سے 3 مرتبہ شیطان کو دفن کر دیا گیا اور وہاں پر 3 جمرات قائم کیے گئے اور اسی کو رمی جمرات کہتے ہیں. یہ اللہ کی محبت کی اعلیٰ مثال ہے. اسی طریقے سے دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، تحمید بیان کی جاتی ہے، تسبیح بیان کی جاتی ہے. لیکن اس کی جو روح ہے، اس کی روح یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تنگ دست، مجبور، پریشان، غریب اور مجبور تصور کر کے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے اس کو مانگنے کا مظاہرہ ہے. تو ہر چیز کی ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقی صورت ہوتی ہے. تو ظاہری صورتوں کو ہم نے اپنایا ہے اور حقیقی صورتوں سے ہم بے پرواہ ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو
تم ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر اور اللہ کے رسول کی ذات پر، اور تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم اہل ایمان ہو، اہل اسلام ہو۔ کلمہ طیبہ کا اقرار صرف زبانی نہیں بلکہ دل و جان سے اس کا اقرار ہو، اس کا اعتراف ہو، اور اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت جبرائیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور صحابہ کرام کا مجمع آپ کے سامنے تشریف رکھا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے۔ حضرت جبرائیل سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شخص حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے اپنے زانوں کو ملا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر ہاتھ مار کے کہا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد ہمیں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی، کہا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر، اس کی ذات اور صفات میں یکتا ہونے کا ایمان لاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ ہر وہ تقدیر چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ۔ اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان مفصل ہے اور تفصیلی ایمان ہے۔ حضور نے جواب دیا، اس شخص نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر دوسرا سوال کیا اس شخص نے، اخبرنی عن الاسلام، کہا کہ اسلام کسے کہتے ہیں بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے واحد ہونے کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، اور تم ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور حج کرو، یہ ہے اسلام۔ قال صدقتا، اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال اس شخص نے کہا، اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتلائیے احسان کسے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کی اور کہا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ تصور کرتے ہوئے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر ہم عبادت کرتے وقت اس بات کا دھیان دیں کہ اللہ روبرو ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہم عبادت کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہمارے اعمال میں، ہماری عبادت میں، ہماری نماز میں، ہمارے نیک کام میں خلوص پیدا ہوگا، خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تصور نہیں کر سکتے ہو، یہ یقین اور یہ ذہن میں نہیں لا سکتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے عبادتوں میں اللہ کو حاضر و ناظر جاننے کا ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جماعی بھی لیتے ہیں، کھجانے کا عمل بھی چالو ہوتا ہے، ہم سامنے دیکھتے ہیں، لیکن اپنی نماز کی وہ حرکات و سکنات جو تعدیل ارکان کے لیے ضروری ہے، جو خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، ہم وہ نماز میں ایسا دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ہم اگر قیام میں ہو تو ہماری نظر سامنے ہو، اگر ہم رکوع میں ہو تو ہماری نظر ہے تو پاؤں پر ہو، اور ہم اگر سجدے میں ہو تو ہماری نظر ناک پر ہو، اور ہم اگر قاعدے میں ہو تو ہماری نظر گودی پر ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آزو بازو کے سارے حالات سے واقف ہوتے ہیں نماز کے اندر،
تو گویا کہ ہم نہ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور نہ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہم اگر عبادت کریں گے تو خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور خلوص پیدا ہوگا، اور اخلاص پیدا ہوگا۔ اور بھی بہت سارے سوالات کیے اس شخص نے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو یہ کون سائل تھے؟ کہا، صحابہ کا یہ طرز عمل ہوا کرتا تھا، کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا انہو جبریل، یہ جبریل تھے، آتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین اور تمہارا اسلام تمہیں سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ ایمان کیا، اسلام کیا، احسان کیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر معلوم کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری امت کو اور روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو گویا کہ ایمان، اسلام اور احسان کی تعلیم بتلا دی۔ بہرحال ہمارا زندگی کا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جس میں خشوع ہو، خضوع ہو، اخلاص ہو، نیک نیتی ہو، کہ بغیر اخلاص کے بڑے سے بڑا عمل بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، کنکر ہے، پہاڑ جیسا عمل اگر ریاکاری کی وجہ سے کیا جا رہا ہو، سستی شہرت کے لیے کیا جا رہا ہو، واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو، لوگ اس کی تعریف کریں اس لیے کیا جا رہا ہو، تو پہاڑ جیسے عمل کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے، خلوص نیت سے کیا جا رہا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو معمولی سے کام کا اجر و ثواب پہاڑ جیسا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج حب جاہ، حب ماہ، حب عزت، ہم معمولی کام کرتے ہیں اور ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کسی کو 3 کلو چاول دے دیے اور اس کا مظاہرہ فوٹو کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور اخباروں میں تشہیر کے ذریعے، یہ کوئی نیک عمل نہیں ہے، نیکی برباد گناہ لازم والا عمل ہے۔ اور اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو پردہ خفا میں رہنا چاہیے، چھپ چھپ کر ہونا چاہیے، اور ایسا نیک عمل کہ سیدھے ہاتھ سے اگر کوئی چیز دی گئی تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، ہر چیز صرف اللہ واحد کے لیے۔ اگر ہر عمل ہم خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، خلوص نیت کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، تو ہی وہ عمل قابل قبول ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ویسی برکت، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی اس کا پھل آپ کو ملے گا۔ ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی طرف سے واہ واہ بٹورنے کے لیے، لوگ ان کی تعریف کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل کو ہم رائگاں کر دیتے ہیں، اس کو ظاہر کر کے، اور جس کو ہم نیکی، جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، اناج دے دیا، کوئی کٹس دے دیا، چاول دے دیے، اور ایک 500 کا کٹ نہیں دیتے ہیں اور 5 لوگ اس کا ہاتھ لگا کے گویا کہ اپنی فوٹو اخبار میں بھیج دیتے ہیں۔ اس کی عزت نفس کا سوال ہے، وہ مجبور ہے، وہ پریشان ہے، عزت نفس کے خاطر، یعنی اس کی عزت پر حملہ کرنے کی مترادف ہے اور اپنی نیکیاں برباد کرنے کے مطابق۔ ہمیں زندگی کے ہر کام کو اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق، اور ہمارے اپنی نیتوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے مال مال فرمائے، اور ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر مسجد میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے نیک اعمال اور سماجی خدمات کے طور پر انجام دیے جاتے ہیں، اور آپ جیسے مخیر حضرات کے دستے تعاونی سے یہ کام لاکھوں میں ہیں، اور آپ ہی کے دامے درمے سخنے تعاون سے پورے کیے جاتے ہیں۔ ابھی ان کے
مزید کاموں میں ایک اضافہ یہ ہوا ہے کہ بہت سارے بیمار ہوتے ہیں، وہ پلنگ وغیرہ جو بیماروں کو پہنچانے کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہے تو دامے درہمے سخرے تعاون فرمائیں، اور اللہ کے راہ میں خدمات انجام دینے والوں کی خدمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔